बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी खबर के साथ मैं सदफ मलिक और मेरे साथ हैं अमजद वड़ाइच। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और MNA मखदूम जावेद हाशमी ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा कि सियासी रहनुमा अपने इलाकों के लाखों लोगों का हक़ नुमाइंदगी अता करते हुए मुल्क व कौम के मफाद में अपनी अपनी जमातों के कायदीन के सामने डट जाएँ। जी वड़ाई साहब, ये मखदूम जावेद हाशमी को क्या सूझिए कि वो बगावत की तरगीब दे रहे हैं? ऐसी बगावत हो सकती है? देखें, जहाँ तक सूझने की बात है वो तो उन्हें ठीक ही सूझी है। अच्छा। उसमें तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये नाजरीन भी जानते हैं कि जो कुछ यहाँ पे हो रहा है और जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि जो हम सारे समझते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं या MNAs हैं या सेनेटर्स हैं, जो लोग आगे जाके असम्बलीज़ में बैठ के हैं, वो सारे के सारे एक जैसे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, वहाँ पे भी एक फ़र्क है, और फ़र्क ये है कि अगर एक तरफ अवाम है और वो हैव नॉट्स हैं, और जो इलेक्टेड लीडर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, जर्नैल हैं, वो हैव्स हैं, तो असम्बली के अंदर या पॉलिटिक्स में जो लीडर्स हैं वो हैव्स हैं, और जो उनके पीछे बैक बेंचर्स हैं या उनके राइट लेफ्ट पे बैठे होते हैं वो हैव नॉट्स होते हैं एक तरह से। और ये निशानदेही किस चीज़ की करती है, जावेद हाशमी साहब के ये बोलना, ये कहना कि देखिए ना, उन्होंने बात क्या की है। उन्होंने बात जो की है वो अवाम के बिहाफ पे की है। दैट मीन्स कि एक MNA होने की हैसियत से, और आप कह लें कि मिडिल क्लास से होने की वजह से, आम आदमी होने की वजह से उन्हें ये पता है कि निचले लेवल पे अवाम के अंदर किस तरह की बेचैनी पाई जाती है। एक तो ये इस चीज़ का सदफ इजहार है। दूसरा ये है कि ये इस चीज़ का भी इजहार है कि जो मिडिल क्लास पॉलिटिशियंस हैं, एक तरह से जावेद हाशमी साहब जो बात कर रहे हैं, आप ये समझें कि वो मिडिल क्लास पॉलिटिशियंस जिनके पास मुरब्बे नहीं हैं, हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन नहीं है, जिनके पास अपनी इंडस्ट्रियल एम्पायर्स नहीं हैं, पैसा नहीं है यानी कि, और उनके पीछे कोई ऐसी लंबी चौड़ी फैमिली बैकग्राउंड भी उस तरह की नहीं है कि जिसको आप कह सकें कि कोई लेगेसी वो जो है ना। जावेद हाशमी साहब सेल्फ मेड आदमी हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उन्होंने जदोजहद शुरू की, और 70s 80s में फिर उसके बाद राइट विंग के पॉलिटिशियन है बेसिकली। अल्टीमेटली वो मियां नवाज शरीफ के कैंप में चले गए, और आज इतने साल गुजारने के बाद जो उन्हें एहसास हो रहा है वो बेसिकली ये हो रहा है। इसके पीछे जो चीज़ नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि लगता है कि शायद उन्हें ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो कोई सही जगह पे नहीं लगाई, और जो बेचैनी उनके अंदर नज़र आ रही है उसके पीछे एक और वजह भी है। ये तो एक ओवरऑल अपने तबके की बात है ना, जो अपने वो तबके की नुमाइंदगी करते हुए उसके नतीजे में जो उनके अंदर एक सोच डेवलप हुई है, जिसमें मिडिल क्लास का होना और स्टूडेंट एक्टिविस्ट होना और एक नजरियाती आदमी होना, ये चीज़ जो है ये बड़ी आप कह लें कि चीज़ें ऐसी हैं जो हर वक्त बंदे को एक तरह से कह लें वो तंग करती रहती हैं कि अच्छा ये जो है ना ये गड़बड़ हो रही है, राइट लेफ्ट पे ठीक नहीं हो रहा, सेटिस्फाई नहीं होता बंदा। अल्टीमेटली फिर एक स्टेज आती है कि वो बेचैन हो जाता है और बेचैनी का इजहार करता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इस फ्रस्ट्रेशन के पीछे क्या क्या वजह क्या हो सकती है? देखिए, जावेद हाशमी साहब का अगर पर्सनल भी मैं व्यूज़ को अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं उनको बता दूं कि जावेद हाशमी साहब का जो पर्सनली अगर आप देखें कि एक तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जो उन्होंने एज स्टूडेंट पॉलिटिशियन काम किया, उन्होंने 70s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ बड़ा नाम पैदा किया, और जब जनरल ज़िया साहब आए तो उनकी जो फर्स्ट कैबिनेट थी उसमें उन्होंने यूथ अफेयर्स का इनको मिनिस्टर बनाया, और उसके बाद 85 की जो असम्बली थी उसमें बड़ी टीनी सी अपोजिशन होती थी जिसमें ये भी थे, और इन्होंने जुनेजो साहब को ये अपोज करते रहे। जब मियां नवाज शरीफ आए नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स में तो इन्होंने उस कैंप को ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद IGI और आगे नून लीग, उसमें ये उनके साथ रहे। फिर 99 में जनरल मुशर्रफ ने कू किया, नवाज शरीफ को जलावतन कर दिया, मुस्लिम लीग नून जो थी उसके ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिए गए। प्रेसिडेंट तो मियां नवाज शरीफ ने मियां शहबाज शरीफ को बनाया, अपने घर में रखी उसकी सदारत, लेकिन इनको कायम काम सदर का एक स्टेटस दे दिया, जिसके नतीजे में यहाँ की जो मुस्लिम लीग थी, यानी जो लोग पीछे रह गए थे, शरीफ फैमिली तो बाहर चली गई, जो लोग पाकिस्तान में रह गए थे मुस्लिम लीग नून के लोग, वो लोग उन्होंने जिन लोगों ने पार्टी को जिंदा रखा, जदोजहद करते रहे, उसमें जावेद हाशमी साहब कह लें कि वो वन एंड ओनली वाली बात थी। जो जितने लोग आज चूरी खा रहे हैं वो उसमें नहीं थे, वो अपने ड्राइंग रूम्स में होते थे या अपने जागीरें चला रहे थे, लेकिन या मुल्क से बाहर थे। और जावेद हाशमी साहब ने जेल भी भुगती, बार बार बल्कि जेल गए। उन्होंने बेगम कलसूम नवाज शरीफ के साथ जदोजहद की, जिसके नतीजे में शरीफ फैमिली को बाहर जाने का आप कह लें कि मौका मिला, सेफ एग्जिट उनको मिला,
اور اس کے بعد جب ساری شریف فیملی چلی گئی تو مسلم لیگ کو انہوں نے اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی انہوں نے زندہ رکھا. یہ اس میں بہت زیادہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. ہوا کیا پرابلم یہ ہوا کہ ہماری پالیٹکس کا یہ المیہ, یہ صرف شریف فیملی کی بات نہیں میں کر رہا, یہ بھٹو فیملی ہو اور یا چودھری فیملی ہو یا کوئی بھی اور پولیٹیکل فیملی ہو, جس کی انہوں نے بات کی ہے, جس لیڈرشپ کے خلاف ایک طرح سے انہوں نے ارکان اسمبلی کو بھی ابھارنے کی کوشش کی ہے. یہ بیسیکلی اس چیز کا اظہار ہے کہ جو قائدین ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, ان کی آمریت ہوتی ہے, یہاں پہ لیگسیز ہیں یا دولت کی وجہ سے, جاگیروں کی وجہ سے, خاندانی اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ پارٹیز کو ڈکٹیٹرز کی طرح چلاتے ہیں. اور اس میں جو اس طرح کے لوگ ہیں, جاوید ہاشمی صاحب ہوں یا جیسے پیپلز پارٹی میں چودھری غلام عباس ہیں, ان کی مثال اگر آپ دیں, نون لیگ میں اور خواجہ سعد رفیق ہیں, تو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سیلف میڈ لوگ ہیں, جو مڈل کلاس سے اوپر آتے ہیں جدوجہد کر کے اور کوئی نہ کوئی نظریہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ان کے کچھ آئیڈیلز ہوتے ہیں جن کے مطابق وہ سوسائٹی کو ڈھالنا چاہتے ہیں. وہ لوگ ٹریپ ہوتے ہیں ہمارے جو تالے آزما آپ کہہ لیں سیاستدان ہیں, جو لوگ جن کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ذاتی مفادات کے لیے اپنی سیاست کرتے ہیں, جس کے خلاف انہوں نے ابھارنے کی کوشش کی ہے نا. بیسیکلی یہ پوائنٹ ہے. نہیں تو اگر دیکھا جائے تو بات ان کی ٹھیک ہے نا, عوام کو ذاتی مفادات کے لیے عموماً پارٹی قائدین بات استعمال ان کی کرتے ٹھیک ہیں, ہے, لیکن اس بات ٹھیک ہے نا, بات اصولی طور پہ ٹھیک ہے, لیکن اگر مجھے اجازت میں ویورز کو بھی یہ بتا دوں, یہ بات اصولی طور پہ ٹھیک ہے, لیکن یہ بات جے رحیم ہوں, یہ مراج محمد خان ہوں, یا یہ آپ کہہ لیں ڈاکٹر مبشر حسن ہوں, یا جاوید ہاشمی ہوں, یا اور بہت سے جو ہمارے لوگ ہیں, ان کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب اور کچھ نہیں کر سکتے, کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے, جب وہ ان کا پرائم پیریڈ ہوتا ہے جدوجہد کرنے کا اس وقت. یا ایون شیخ رشید ہوں, شیخ رشید کی مثال ہم سارے سمجھتے ہیں جو بڑے بینیفیشری ہوں گے. یہ جو انہوں نے عوامی لیگ بنائی ہے, یہ بھی اسی فرسٹریشن کا اظہار ہے اگینسٹ وہ لوگ جو سیاست کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں, جنہوں نے اپنی اپنی پارٹیز بنائی ہوئی ہیں, دولت ان کے پاس ہے, وسائل ان کے پاس ہیں, اور جو جوڑ توڑ کرنے کی مہارت ہے وہ بھی ان کے پاس ہے. یہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتی, وسائل نہیں ہوتے. یہ پھر ان میں سے کسی نہ کسی کی آپ کہہ لیں کہ وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, ٹریپ ہو جاتے ہیں, اور جب پوری زندگی وہ اس میں لگا دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی ایک سٹیج آتی ہے جب احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو گڑبڑ ہوگی. نہ ان کے آئیڈیلز وہ ان کو ملتے ہیں, نہ وہ اس طرح کی سوسائٹی آئیڈیلز کی بیس پہ, آئیڈیالوجی کی بیس پہ وہ کریٹ کر سکتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں لگتا ہے, فیل ہوتا ہے کہ ہم تو استعمال ہو رہے ہیں. اور یہی جاوید ہاشمی صاحب کا جو اظہار ہے نا, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کے اندر یہ بے چینی ہے, یہ پیپلز پارٹی میں بے چینی ہے, ہمارے ساتھ جو لوگ شیئر کرتے ہیں یہ دوسری پارٹی میں بھی بے چینی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو مڈل کلاس لیڈرشپ ہے اس کو مجبوراً وہ کہتے ہیں توہن کرہن, ان کو کسی نہ کسی صورت میں وہ کسی کے لڑ لگ کے رہنا پڑتا ہے, چونکہ ان کی اپنی سروائیول بھی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ان کے اوپر. دیکھا جائے تو ڈائی صاحب یہ تو سارا کچھ ہوتا رہا ہے, ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. اب اس میں پریشان ہونے والی بات کون سی ہے؟ دیکھیں اس میں پریشان ہونے والی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ان کو ہیوملیٹ بھی کیا جاتا ہے. مثلا اگر جاوید ہاشمی صاحب کی مثال ہی دیکھیں تو یہ جب 2002 کے الیکشنز ہوئے, ویورز کو یاد ہوگا کہ 2008 کے جب الیکشنز ہوئے تو جاوید ہاشمی صاحب راول پنڈی سے جیتے, لاہور سے جیتے, ملتان سے بھی ایک سیٹ انہوں نے ہاری, ایک جیتی. اور جب وہ ساری سیٹس لے کے بڑی خوشی بڑے وہ ہوتا ہے نا ایک چائیں یہ بڑی ڈرائیونڈ آئے, اور وہاں کے انہوں نے کہا لو جی میں آپ کے لیے اتنی سیٹس جیت کے آ گیا, اور وہیں پہ ان کو سنب کر دیا گیا اسی وقت کہ یہ سیٹس آپ نہیں لے کر آئے, یہ میاں نواز شریف کی سیٹس ہیں. سملرلی ایک واقعہ جو ہے وہ ایک ایم این اے لاہور سے ہی ایم این اے ہیں, وہ بھی بڑے جدوجہد کرتے رہے اس دور میں, ان کو بڑا فخر ہے کہ جی میں نے بڑی جدوجہد کی, وہ بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہیں. وہ ایک دفعہ میاں شہباز شریف کے پاس گئے جو وزیر اعلیٰ ہیں, تو انہوں نے کہا جی یہ بڑا ایک دیرینہ ہمارا جانسار قسم کا کارکن ہے, اس کا کام میں نے پہلے بھی کتنی دفعہ کہا, یہ کام پلیز جو ہے نا وہ آپ کروا دیں. تو بجائے کام کروانے کے وزیر اعلیٰ نے ان کو کہا کہ آپ کا کارکن کون ہو گیا, آپ کون ہیں, آپ کو جو ووٹ ملے ہیں جو آپ کے کارکن ہیں وہ آپ کے کارکن نہیں ہیں, وہ ہمارے کارکن ہیں. اور یہ میں مثال دے رہا ہوں, یہ ساری کی ساری جو پارٹیز کی لیڈرشپ ہے, یہ محترمہ بینظیر بھٹو ہوتی, ذوالفقار علی بھٹو ہوتے, یا آج آصف علی زرداری ہیں, یا دوسری پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے, وہ اس چیز کو بڑا مائنڈ کرتے ہیں کہ کوئی بھی مڈل کلاس کا بندہ اٹھ کے وہ یہ کہے کہ وہ بھی کوئی چیز ہے, وہ بھی کچھ نہ کچھ اس کا بھی کنٹریبیوشن ہے, وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو کریڈٹ نہیں دیتے. جب بات آ جاتی ہے فتح کی, جیتنے کی, یا پارٹی کے پاور میں آنے کی, تو وہ سارا کریڈٹ خود لیتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر جو اس کے فوائد ہوتے ہیں
چوریاں جو ہیں وہ بھی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں، اور چوری کھانے والے جو ہوتے ہیں وہ اور لوگ ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے بالکل اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی جدوجہد میں ساتھ نہیں ہوتے، لیکن جب چوری کا ٹائم آتا ہے آپ کو کئی ایسے نام ملیں گے جو ہمیشہ سے بھٹوس کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں پاور میں، اور اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، جب دوبارہ گورنمنٹ میں آتے ہیں پھر ساتھ ہوتے ہیں، لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ اچھا بھی یہ، اور سملرلی اگر نون لیگ کو دیکھیں وہاں بھی ایسا ہے، تو یہ بھی ایک اسی کا اظہار ہے۔ اس میں ایک اور چیز میں جو آپ کو میں بتانا چاہوں گا اور ویورز کو بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ نون لیگ کے اندر بے چینی کی یہ ایک آواز جو بلند ہو رہی ہے، اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ پنجاب میں آپ کہہ لیں کھوسا گروپ، ایک طاقتور کھوسا گروپ کی جو ہے نا وہ کنٹرول ہے ایک طرح سے، کہ یہاں پہ 2 فیملیز رول کر رہی ہیں اگر نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، ایک شریف فیملی ہے اور دوسری کھوسا فیملی ہے، باقی سارے کے سارے لوگ ان میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور جو ان کے علاوہ لوگ ہیں وہ بے شک جتنے بھی اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان میں یہ فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں ابھی یہ جو پیپلز پارٹی نے جو مطالبات 19 نکات پیش کیے ہیں اس میں ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ جو کرپٹ وزراء ہیں جن کے محکمے تبدیل کیے گئے ان کو فارغ کیا جائے۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ کرپٹ وزراء جو کیا ہیں ان کے بارے میں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ وہ کھوسا گروپ سے بلانگ کرتے ہیں، اور شریف فیملی میں بھی یہ جرت نہیں ہے سی ایم میں کہ ان کو سیک کر دیں اور ان کی جگہ اور لوگوں کو لے کے آئیں۔ تو یہ بیسیکلی اس طاقت کے خلاف آپ کہہ لیں کہ یہ بھی اس جو منوپلی ہے، جاوید ہاشمی صاحب کی آواز جو ہے، اب آج وہ جدوجہد کرنے والی تہمینہ دولتانہ کہیں نظر نہیں آتی، جدوجہد کرنے والے 2002 سے بلکہ 2000 سے لے کے 2007 تک کا جو پیریڈ ہے، جاوید ہاشمی صاحب کہیں نظر نہیں آتے، خواجہ سعد رفیق ایسا اس طرح سے نظر نہیں آتے، وہ جو سارے کے سارے لوگ تھے، اور جو نثار علی خان ہوں یا کھوساز ہوں یا اور جو سارے لوگ ہیں جو اس وقت سارے بینیفیشری ہیں سسٹم کے، تو یہ بیسیکلی آپ کہہ لیں اظہار ہے اس چیز بے چینی کا، جو ان لوگوں کو بینیفٹ بھی نہیں مل رہا اور ان کے عوام کو بھی الٹیمیٹلی پھر نہیں بینیفٹ مل رہا، اور ان کی کلاس جو ہے طبقہ اس کو بھی بینیفٹ نہیں مل رہا، تو انہوں نے اب بیسیکلی اپنی کلاس کو کہا کہ بھائیو اٹھو، لیکن اٹھے گا یہ بہت مشکل کام ہے، اٹھے گا نہیں، آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں اس طرح کی۔ ٹھیک ناظرین، یہاں پر وقت ہو ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔